علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ سعودی عرب کے حدیدہ پر فضائی حملے، حوثیوں کا سخت رد عمل، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی، کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کامیاب، بھارتی وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا، پارلیمانی پارٹی اجلاس بے نظمی کا شکار، سخت جملوں پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ناراض، حکومت روزانہ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نظام پر فوری نظر ثانی کرے، پاکستان بزنس فورم، پیرس کی عظیم مسجد کی 100ویں سالگرہ، پاکستانی کمیونٹی کی شرکت، شام میں 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، 35 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ شہر حدیدہ پر فضائی حملوں کے بعد حوثیوں نے خبردار کر دیا کہ اس کارروائی کے سنگین نتائج نکلیں گے اور تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملوں میں حدیدہ کی ٹیلی کمیونیکیشن ادارے کی تنصیبات اور کامران جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ کامران جزیرے میں حملے میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے بندرگاہ کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق حدیدہ کی بندرگاہ حوثیوں کے زیر انتظام شمالی یمن کے لیے تجارتی اور انسانی امداد کی فراہمی کا اہم مرکز ہے۔ ادھر حوثیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر جازان پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی سعودی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی عرب کی مبینہ خطرناک جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ سعودی میڈیا کے کسی بھی چینل یا نیوز پلیٹ فارم نے حوثی حملوں کی تصدیق یا نوعیت ظاہر نہیں کی۔ جازان صوبے میں قومی انتباہی پلیٹ فارم سے ممکنہ خطرے سے متعلق انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ جازان اور ینبع میں خطرہ ٹل گیا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ شہری اپنی حفاظت کے لیے ہدایات پر عمل جاری رکھیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق کچھ دیر بعد ہی دونوں علاقوں میں خطرہ ٹلنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ بھارتی جین زی کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کامیاب ہو گیا۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھجوا دیا، جسے وزیر اعظم نے منظور بھی کر لیا۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفیٰ دینے اور مودی کی جانب سے اسے منظور کرنے کی بھارتی میڈیا نے تصدیق کی ہے۔ ترجمان کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا کہ ہمارے تمام مطالبات باضابطہ تحریری طور پر تسلیم کر لیے گئے ہیں، ہم گھر چلے جائیں گے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے رہنما ابھیجیت ڈھیپکے کا اس حوالے سے اپنے رد عمل میں کہنا ہے کہ اگر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، البتہ تاحال حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کہنا تھا کہ اس سرکار میں استعفیٰ نہیں ہوتے، تاہم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا، ہم نے کر دکھایا۔ ادھر بھارت کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ طلباء کو اپنے 2 مطالبات نہیں بھولنے چاہیے۔ سی جے پی کی جانب سے احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد راہل گاندھی نے کہا کہ ایک مطالبہ طلباء پر حملے، تشدد اور انہیں مارنے میں شامل افراد کے خلاف کارروائی سے متعلق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اس نظام کے اصل ذمہ دار نریندر مودی کو بھارت کے طلباء سے معافی مانگنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام اور اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا حکومت اپنے وعدوں کی پاسداری کر سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ادھر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بد نظمی کا شکار ہو گیا۔ اجلاس میں ناراض اراکین نے سخت تقریریں کی۔ بانی پی ٹی آئی کے رہائی پر مشاورت کے لیے ہوا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی اجلاس بے نظمی کا شکار ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی تقریر کے بعد ناراض دھڑے کی سخت جملوں نے ماحول تلخ کر دیا۔ ناراض اراکین کے سخت
سخت جملوں پر وزیر اعلیٰ ناراض ہو گئے۔ ناراض ارکان تحفظات دور کرنے کی وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے باوجود اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک رکن اسمبلی فضل الہی نے بتایا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سب نے شرکت کی۔ ہم ناراض اراکین نے مطالبہ کیا کہ حلف لینے کے لیے کنونشن کروایا جائے۔ سینیٹ انتخابات کی طرح بانی کی رہائی تحریک پر بھی سب سے حلف لیا جائے۔ فضل الہی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی صرف باتوں سے نہیں عمل سے ہوگی۔ ہماری باتوں پر ناراض ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ صدر پاکستان بزنس فورم نے حکومت سے پیٹرولیم کی قیمتوں کے تعین کے نظام پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا کہ جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت روزانہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے تعین کے نظام پر فوری نظر ثانی کرے۔ پاکستان بزنس فورم کے مطابق اس فارمولے نے بزنس کمیونٹی اور عوام کو جمود کا شکار بنا دیا ہے۔ اس فارمولے کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی من مانی طور پر وصول کی جا رہی ہیں۔ بزنس فورم کا بجٹ 2026 سے 2027 میں سپر ٹیکس کے خاتمے، کارپوریٹ ٹیکس میں کمی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان بزنس فورم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 روز میں پیٹرول کی قیمت میں 24 اور ڈیزل میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ مشکل حالات میں حکومت کا کام ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ تمام بوجھ عوام پر منتقل کرنا۔ ادھر تفتان کے راستے ایران سے لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس LPG کی سپلائی میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ کوئٹہ سے LPG ڈیزل شوکت عیسیٰ زئی کے مطابق براستہ تفتان یومیہ ایران سے LPG کے 5 سے 10 باورز آ رہے ہیں۔ ایران سے انتہائی قلیل LPG موصول ہو رہی ہے، جس سے طلب کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی عظیم مسجد اپنی 100ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور فرانس میں مسلمانوں کے کردار پر خصوصی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بھاری تعداد بھی شرکت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں جعلی طور پر خود ساختہ مذہبی اسکالروں، غیر ذمہ دار امام مساجد کے خلاف حکومت کی طرف سے منظور کردہ قانون کو سراہا گیا۔ حکومت فرانس نے تعلیم یافتہ مستند علماء کو سرکاری طور پر امام مقرر کرنے کے اقدام کی بھی حمایت کی ہے۔ شام میں 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 35 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ دمشق سے شامی وزارت صحت کے مطابق حادثہ السخنہ اور تدمر کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی ایک بس داخلی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو لے کر جا رہی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوسری بس کے مسافر عام شہری تھے۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فردا یوٹیوب چینل۔ مزید ایسی خبروں کے لیے جڑیے رہے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔